بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم داستان لائبریری کے ساتھیوں، آج ہم پھر اپنی لائبریری میں ایک سچی داستان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کہانی کی طرف چلنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سالوں پہلے کی بات ہے، پتھر توڑنے والے مزدور جب حضرت صالح بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا، حضور ایک سوال عرض کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، پوچھو۔ بولے، جن مصیبتوں سے ہم گزر رہے ہیں، کیا ہم سے پہلے بھی لوگ ایسے تھے جو ان مصیبتوں سے گزرے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں کو لوگوں کے مصائب سے ملاؤ تو تمہیں اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری دھوئیں جیسی۔ پھر آپ نے واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام امسارہ تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی سور کا گوشت کھلاتا تھا، جو انکار کرتا اسے قتل کرا دیتا۔ ایک دن اس عورت کی باری آئی۔ اس کا سامنا جب بادشاہ سے ہوا، بادشاہ نے اس کے بڑے بیٹے کو بلایا اور حکم دیا، یہ سور کا گوشت کھاؤ ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لڑکے نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو کبھی نہیں کھاؤں گا، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ بادشاہ طیش میں آ گیا، جلاد کو حکم دیا کہ سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس لڑکے کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور وہی بات کہی کہ سور کا گوشت کھاؤ ورنہ بدتر انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے بھی بڑے بھائی کی پیروی کرتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنے رب کی حرام کی ہوئی چیز ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ پھر طیش میں آ گیا اور حکم دیا کہ دیگ میں تیل ڈال کر گرم کرو اور اس میں اس لڑکے کو ڈال دو۔ ایسا ہی کیا گیا، وہ لڑکا بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا گیا اور وہی بات دہرائی گئی۔ اس نے کہا، اے ظالم بادشاہ، تو اس پوری کائنات کے بادشاہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، نہ تیری کوئی اوقات ہے، تو نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور وہ رب اور اس کی بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ میں کائنات کے بادشاہ کے حکم کو رد نہیں کر سکتا، میں ہرگز یہ گوشت نہیں کھا سکتا، تیرا جو دل کرتا ہے کر لے۔ بادشاہ اپنے حواریوں سے مخاطب ہوا کہ تمہیں پتہ ہے اس لڑکے نے میری بادشاہت کو ذلیل کیوں کیا اور اس نے مجھے گالی کیوں دی، تاکہ میں غصے میں آ جاؤں اور اسے فوراً قتل کر دوں اور یہ آسان موت مر جائے، مگر میں اس کے برعکس کروں گا۔ پھر اس بادشاہ نے انتہائی شفاق اور بے رحم سزا سنائی، جس کے تحت اس لڑکے کی گردن کی کھال اتاری گئی، پھر اس کے سر کی، پھر اس کے چہرے کی کھال اتاری گئی۔ اس طرح وہ تکلیف برداشت نہ کر سکا اور شہید ہو گیا۔ اس طرح شفقانہ سزا دیتے ہوئے 6 بھائی شہید کر دیے گئے۔ آخر میں چھوٹا بیٹا رہ گیا۔ بادشاہ کو اپنی ہار نظر آنے لگی تو اس نے اس عورت کو بلایا اور کہا، میں تمہارے اس بچے کے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا جو تمہارے اور بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو اکیلے میں اسے لے جا کر سمجھاؤ، اگر یہ صرف ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں نہ صرف جان بخش دوں گا بلکہ مالا مال کر دوں گا، پھر تم پرآسائش زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا، اچھا، میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ تنہا بیٹے کے پاس گئی اور کہا، بیٹا، تیرے بھائیوں پر میرا ایک حق تھا مگر تیرے اوپر میرے 2 حق ہیں۔ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، مگر چونکہ تیری پیدائش کے بعد تیرے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو مجھے تیری یتیمی کی وجہ سے تجھ سے بہت زیادہ محبت تھی، تو میں نے تجھے 4 سال دودھ پلایا ہے۔ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، اس چیز کو ہرگز نہ کھانا جسے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، اور روز قیامت ایسے مت جانا کہ تمہارے بھائی جنت کی صف میں کھڑے ہوں اور تم ان سے الگ کھڑے ہوں۔ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا کہ میں ڈر رہا تھا شاید آپ مجھ سے وہ وعدہ نہ مانگ لیں جو میرے اور آپ کے رب کے حکم کے خلاف ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ جیسی عظیم ماں مجھے عطا کی۔ وہ دونوں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ عورت نے کہا، یہ میرا آخری بیٹا ہے اور سب سے لاڈلا بیٹا ہے، اور یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ جو انتہائی ظلم کے باوجود اپنی ہار دیکھ رہا تھا، یکدم خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے سور کے گوشت کی پلیٹ آگے بڑھائی کہ یہ لو، اس میں سے تھوڑا سا کھاؤ۔ لڑکے نے صاف جواب دیا، میں ہرگز یہ ناپاک و حرام چیز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ غصے سے لال ہو گیا اور اسے بھی بری طرح شہید کروا دیا۔
اور عورت سے بولا اے بڑھیا تیرے 7 بیٹوں کا انجام تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، انہوں نے میری بات نہ مان کر موت کو قبول کیا، اب تجھے کہتا ہوں بس ایک لقمہ کھا لے ورنہ تیرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تیرے بچوں کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ بولی اے ظالم انسان، تو نے میرے 7 بیٹوں کو قتل ضرور کیا ہے مگر تیرے اس قدم نے انہیں دائمی کامیابی عطا کی ہے، بے شک وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اب تو چاہتا ہے ان ثابت قدم بچوں کی تربیت کرنے والی ماں اپنے اللہ کے خلاف جائے، وہ بھی صرف اس فانی جسم اور زندگی اور چند دنیاوی سکوں کے لیے؟ تو ہے تجھ پر، تو جو کر سکتا ہے کر لے، میں ہرگز یہ حرام چیز نہیں کھاؤں گا۔ پھر بادشاہ نے وہی کیا جو وہ کر سکتا تھا، اس نے اس عورت کو بھی تکلیفانہ موت دے کر شہید کر دیا۔ یہ سب ظلم سہ کر انہوں نے اللہ کے نزدیک رتبہ پایا اور یقیناً دائمی کامیابی کے مستحق ٹھہرے۔ یہ قصہ سن کر وہاں بیٹھے مزدوروں کے منہ سے یکدم الحمدللہ نکلا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم ظاہری طور پر جو مشکلات سہ رہے ہیں وہ واقعی بہت کم ہیں۔ تو دوستو، ایمان اور اللہ کے حکم پر ڈٹے رہنا استقامت کہلاتا ہے، اور عبادت کی پابندی اور گناہ سے بچنے کی عادت بھی استقامت کا حصہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسی ایمان والی استقامت عطا فرمائے جو اس کہانی میں ان لوگوں کے لیے بے شک ایک سبق ہے جو ذرا سی مشکلات میں گھر کر گھبرا جاتے ہیں اور بعض اوقات اللہ سے شکوہ بھی کر بیٹھتے ہیں یا اللہ سے بہت زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ان گزرے ہوئے عظیم لوگوں کے احوال سے اپنی ایمانی استقامت کو مضبوط بنائیں اور اپنی زندگی میں صرف 2 جذبات کو شامل رکھیں، ایک ہر خوشی میں شکر اور دوسرا ہر مشکل میں صبر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ یقیناً یہی کامیابی ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ آپ کے قیمتی ٹائم کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔